بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالقادر خرم ہے، میں ٹیچر ہوں سندھ مدرسہ بورڈ قائد اعظم پبلک اسکول ملیل کراچی۔ تو میرے پیارے طالب علم ساتھیوں، اسلامیات کا ٹیچر ہوں، تو کلاس 9ویں اور میٹرک کلاس ہے۔ تو آج ہم نے 3 ٹاپکیں رکھی ہیں۔ تو آپ کے دل و دماغ میں بات ہو کہ ہم نے ماضی میں بتایا تھا، یعنی کہ گزشتہ لیکچر میں، کہ میٹرک کے نصاب میں 3 صورتیں شامل ہیں: سورۃ الانفال، سورۃ الاحزاب اور سورۃ الممتحنہ۔ تو آج ہم سورۃ الانفال کا تعارف آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ سورۃ الانفال میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ نمبر 2، غزوہ بدر، کہ جس میں اس صورت میں یعنی کہ غزوہ بدر کا مکمل طور پر تفصیل موجود ہے، ذکر ہے اس کا، اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور ساتھ ساتھ نمبر 3، سورہ انفال کی کچھ آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سورۃ الانفال کا تعارف سمجھتے ہیں کہ سورۃ الانفال میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو میرے پیارے طالب علم ساتھیوں، اس سورت کا نام انفال ہے۔ انفال کے معنی ہیں مال غنیمت۔ اس سورت میں مال غنیمت کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام انفال رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں 10 رکوع اور 75 آیات ہیں، یعنی کہ 75 آیات ہیں، اور یہ سورت مدنی ہے۔ اس سورت میں غزوہ بدر کا مکمل طور پر سیاسی اور تاریخی منظر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کامیابی صرف اور صرف اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اس صورت میں مال غنیمت کے متعلق بھی بیان کیا گیا ہے کہ مال غنیمت کو کیسے کس طرح تقسیم کر دیا جائے تاکہ کسی قسم کا جھگڑا پیدا نہ ہو۔ اور اس صورت کے آخری حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی شان بھی بیان فرما دی کہ جن کی قربانیوں اور مسلسل جد و جہد سے، یعنی کہ کوشش سے دین اسلام کو کامیابی نصیب ہوا، تاکہ آنے والی نسلیں ہیں ان کے اسوہ حسنہ کو، یعنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے اسوہ حسنہ کو مشعل راہ بنائیں۔ تو یہ مختصر ہوا تعارف سورۃ الانفال کا۔ یہ آپ کو لکھنا بھی ہے فیئر کاپی کے اندر۔ اب انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں میں آپ کو یہ سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا کہ یہ کیسے آپ کو لکھنا ہے۔ جی میرے پیارے طالب ساتھیوں، تو یہ سورۃ الانفال کا جو تعارف ہے، بہت ساری باتیں ہیں مختلف کتابوں کے اندر، تفاسیر کے اندر، لیکن ان سب کو ملا کر خلاصہ میں نے بنایا ہے، لکھا ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ میٹرک کلاس ہے، ابتدائی کلاس ہے، 9th اور میٹرک، تو لہذا یہ آپ کو ضرور لکھنا ہے اور یاد کرنی ہے، کیونکہ سورۃ الانفال کا تعارف مکمل طور پر آپ کو یاد ہو، آگے جا کر آیتیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو لہذا اب پردہ اسکرین کی طرف آپ لوگ دیکھیں گے تو میں پڑھتا ہوں، اگر کوئی لفظ انشاءاللہ ایسے آسان الفاظ سے پڑھوں گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اس کو فیئر کاپی کے اندر آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ جی، تعارف سورۃ الانفال۔ اس سورت کا نام انفال ہے۔ انفال کے معنی ہیں مال غنیمت۔ اس سورت میں مال غنیمت کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام انفال رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں 10 رکوع اور 75 آیات ہیں، اور یہ سورت مدنی ہے۔ اچھا میرے پیارے طالب علم ساتھیوں، ایک چیز آپ کو بتا دوں، جب بھی اس کو پڑھتے ہیں، مثلا یہ اس کو کہتے ہیں گول تھا، جب یہ ہاں بن جائے تو اس کو 2 طرح سے پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں اس کو سورت نہ پڑھا جائے بلکہ یہ سورہ کہا جائے، لیکن بہرحال دونوں طریقے سے میں نے سنا ہے اپنے پروفیسروں سے۔ اور یہ سورت مدنی ہے۔ اس سورہ میں غزوہ بدر کا سیاسی اور تاریخی منظر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کامیابی صرف اور صرف اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ اس سورہ میں مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار بھی واضح کر دیا تاکہ کسی قسم کا جھگڑا پیدا نہ ہو۔ کل میں نے آپ کو کچھ نہ کچھ بتایا تھا کہ سورہ انفال کی پہلی آیات میں آپ کے اگر دل میں ہے کہ وہاں پر یہ تھا یسألونک عن الانفال، کہ وہ آپ سے، یعنی کہ وہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے متعلق کہ مال غنیمت کیا ہے،
تو آپ کو بتایا تھا کل کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی 3 گروہ بن گئے تھے اور آپس میں جھگڑنے لگے. ایک نے کہا کہ یہ مال غنیمت میرا ہے، دوسرے نے کہا نہیں یہ میرا ہے، تیسرے نے کہا یہ میرا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل الانفال للہ والرسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو کہہ دو مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یعنی کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں اللہ کے حکم کے مطابق اسی حکم کے مطابق مال غنیمت کو تقسیم کریں گے، کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سورت کے آخری حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان بھی بیان فرما دی کہ جن کی قربانیوں اور مسلسل کوشش سے دین اسلام کو کامیابی نصیب ہوا تاکہ آنے والی نسلیں ان کے اسوہ حسنہ کو مشعل راہ بنائیں. جی میرے پیارے طالب علم ساتھیو، سورہ انفال کو سمجھنے کے لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ ایک تو غزوہ بدر کا جاننا بہت ضروری ہے، مختصر کہ غزوہ بدر کیا تھا. تو آئیے ابھی غزوہ بدر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہجرت کے بعد مکہ کے کافر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مکمل کوشش میں لگے ہوئے تھے اور پہلے سے زیادہ طرح طرح کے منصوبے کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. تو اس کے نقصانات سے بچنے کے واسطے مسلمانوں نے ایک تدبیر یہ نکالی تھی کہ مکہ والوں کے قافلے جو شام سے آتے جاتے تھے، شام جا کر وہاں پر تجارت کیا کرتے تھے اور اسی تجارت کی بنیاد پر وہ غرور میں تھے، تو مسلمانوں نے سوچا کہ اس تجارتی قافلے کو نقصان پہنچایا جائے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان کی یہ تجارت ان کی غرور کو قوت دینے والی تھی اور لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ جس کے پاس پیسہ آ جائے بہت زیادہ اور وہاں سے عیش و عشرت میں ہو اور غرور میں ظاہر سی بات ایسے ہی ہوں گے. تو ایسا ہوا کہ ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے. تو اسے روکنے کے لیے سن 2 ہجری تقریباً 624 عیسوی میں غزوہ بدر کا ایک مشہور واقعہ پیش آیا جس میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 تھی اور مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے اور وہاں سے کفار کی تعداد تقریباً 950، 70 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے اور گویا کہ ہر ایک فوجی لوہے میں ڈوبا ہوا تھا. تو لہٰذا یہ ہوا غزوہ بدر کا مختصر تعارف. آپ کتابیں بڑی بڑی تفاصیر کھول کر دیکھیں گے تو کئی یعنی کہ بہت لمبا 3 صفحوں 4 صفحوں پر مشتمل ہوگا، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارا مکمل طور پر یہ سلیبس کے اندر صرف سورہ انفال کا ترجمہ شامل ہے اور مختصر سوالات جوابات تشریح کی صورت میں میں آپ کو انشاءاللہ آگے جا کر لکھواؤں. جی میرے پیارے طالب علموں، اب میں بورڈ پر میں اس کو لکھ چکا ہوں، وائٹ بورڈ پر پردہ اسکرین کی طرف آپ لوگ دیکھیں تو غور سے اس کو فیئر کاپی کے اندر آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں. غزوہ بدر کیا تھا؟ ہجرت کے بعد مکہ کے کافر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ طرح طرح کے منصوبے کر رہے تھے. وہ اس لیے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی مدینے میں آ کر آباد ہو گئے تو وہاں سے وہ حسد میں آ گئے کفار اور آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ وہ ہمارے بھائی وہ کس طرح وہاں پر ایک اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں. تو ان کو حسد جلن ہو گئی تو یہ ناگواری محسوس ہوئی کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ختم کر کے ہم دم لیں گے. تو لہذا مسلمانوں کو یہ بات معلوم تھی تو مسلمان بھی آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے یہ تدبیر یہ نکالی تھی کہ مکہ والوں کے قافلے جو مدینے کے پاس سے گزر کر شام، آج کل عربی میں اس کو شام بھی کہتے ہیں، آپ اگر میپ اٹھا کر دیکھیں گے ورلڈ کی تو وہاں پر سیریا بھی لکھا ہوگا. تو عربی میں 2 طرح سے لکھا ہوگا، سوریا بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کو سیریا بھی کہتے ہیں. جس کو آج کل شام ہے تو اللہ رب العزت رحم کرے وہاں کی حالت بہت خراب ہیں. تو بہرحال شام سیریا آتے جاتے تھے، ان کو تنگ کیا جائے تاکہ ان کی تجارت کو نقصان پہنچے جو ان کی غرور کو قوت دینے والی تھی. ایسا ہوا کہ ہجرت کے دوسرے سال یہ معلوم ہوا کہ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے. اسے روکنے کے لیے سن 2 ہجری بمطابق مارچ
624 عیسوی میں غزوہ بدر کا مشہور واقعہ پیش آیا، یعنی کہ پہلا معرکہ جس میں حق و باطل کی حوالے سے اللہ رب العزت نے غیر ارادی طور پر جنگ ہوئی. انشاءاللہ آگے تفصیل میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور کفار کی تعداد 950 اور 70 اونٹ اور 100 گھوڑے سوار تھے. گویا ہر ایک فوجی لوہے میں ڈوبا ہوا تھا. جی میرے پیارے طالب علموں، آپ کو جیسا کہ کہا کہ سورہ انفال کو سمجھنے کے لیے غزوہ بدر کا مختصر تعارف اور نقشہ آپ کے دل و دماغ میں ہو تو سورہ انفال کی آیتیں آپ بآسانی سمجھ سکیں گے. تو کل ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کر 4 آیت تک ہم نے پڑھی ہیں. تو سب سے پہلی آیت تھی یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے متعلق کہ مال غنیمت کیا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کے متعلق یعنی کہ ان کو کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بہت سارے ساتھی سوال پوچھ رہے تھے کہ سر آپ نے تو مال غنیمت کے متعلق کہا ہے کہ لیکن مال غنیمت کا تعارف نہیں کیا. تو میں انشاءاللہ آگے جا کر مال غنیمت کے متعلق آپ کو بتا دوں گا. تو آج ابھی سورہ انفال کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 8 تک ترجمہ ہم لوگ سیکھنے کی آئیے کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے جس طرح ماضی کے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے میں لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد مفہومی ترجمہ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے میں پڑھتا ہوں، آپ غور سے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. کما کے معنی ہیں جیسا کہ جس طرح. اخرجہ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے خروج کے معنی میں. خروج کے معنی آپ کو معلوم ہے نکلنا. خروج کے معنی ہے نکلنا، ایگزٹ جس کو کہہ دیتے ہیں. یعنی کہ آپ کو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاف ضمیر خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر، لہذا ہم نکلنے کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. ہم یہ لفظ استعمال کریں گے آپ کو جس طرح روانہ کیا گیا، آپ کو جس طرح بھیجا گیا. کس نے؟ رب کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب، آپ کے پالنہار نے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پالنہار کو. من بیتی کا، من بیتی کا بیت لفظ استعمال ہوتا ہے. بیت کے معنی ہیں گھر. بیت کے معنی ہیں گھر، یعنی کہ آپ کے گھر سے. بالحق، حق کے ساتھ. یہ ہوا اس آیات کی اس جز کا لفظی ترجمہ. یعنی کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے روانہ کیا آپ کے گھر سے. بالحق، سچائی یعنی کہ حق کے ساتھ. یہاں تک سمجھ لو. آگے دیکھیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. واو کے معنی ہیں اور، ان کے معنی ہیں بے شک. فریق کہتے ہیں ایک جماعت، ایک گروہ. فریق گروہ جماعت کے معنی میں ہے. من المؤمنین کی مسلمانوں کی، من المؤمنین مومن کی جمع ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ یعنی کہ مسلمانوں کی ایک جماعت. لَكَارِهُونَ البتہ وہ ناخوش تھی، وہ ناگوار محسوس کرنے لگی. یہ وہ لفظی ترجمہ. اب مفہومی ترجمہ کیا ہے؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ بے شک مسلمانوں کی ایک جماعت ناخوش تھی. یہاں تک سمجھ لیا. اب پیچھے آ جائیں دوبارہ. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ جس طرح آپ کو آپ کے پالنے والے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے، اپنے گھر سے روانہ کیا حق کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اور بے شک ایک مسلمانوں کی ایک جماعت ناخوشگوار یعنی کہ ناخوش تھی. کیا مطلب اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے غزوہ بدر آپ کے ذہن میں ہو کہ مسلمان ہجرت کے بعد مدینے میں آ کر آباد ہو گئے اور وہاں سے حسد کرنے لگے کافر. یہ کیا مذاق ہے کہ وہاں پر جا کر مسلمان ایک اللہ رب العزت کی آرام سے آسانی سے عبادت کر رہے ہیں. تو مسلمانوں نے یہ سوچا، تدبیر نکالی کہ جو کافرہ تجارتی قافلہ ہے وہ شام سے مدینے کے قریب سے گزر کر آتا ہے، ان کو لوٹا جائے.
تاکہ وہ کمزور پڑ جائیں. تو وہاں سے تجارتی قافلے کا جو سربراہ تھا وہ تھا ابو سفیان. اور ابو سفیان انتہائی ذہین آدمی تھا، اس کے بھی جاسوس ہر جگہ پہلے ہوئے تھے. اس کو بھی بات معلوم ہو گئی تو اس نے ایک تیز گھوڑ سوار بھیج دیا مکہ کی طرف ابو جہل کے پاس، اور روانہ کیا. ابو جہل کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ بھئی اپنی قافلے کی حفاظت کریں، مسلمان اس کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں. تو وہاں سے تقریباً کفار کا 950 کے قریب جنگجو فوج آئی اپنی قافلے کی حفاظت کے لیے، اور یہاں سے مسلمانوں کو بھی معلوم ہوا. تو مسلمانوں کی ایک جماعت، ظاہر سی بات ہے جس طرح ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کبھی بھی جنگ کی تمنا نہ کرو، تو مسلمانوں کی ظاہر سی بات ہے سامنے موت تھی. تو مسلمان کی ایک جماعت، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اب یہاں آیت کی طرف آ رہے ہیں. اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ جس طرح آپ کو آپ کے رب نے، یعنی کہ آپ ارادہ کرتے نہ کرتے یہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی بات کہ آپ کو گھر سے نکلنا ہے. جنگ بدر غیر ارادی طور پر ہوئی تھی. یہ ذہن میں بٹا دیں میرے پیارے طالب علم ساتھیوں کہ جنگ بدر، غزوہ بدر غیر ارادی طور پر ہوئی تھی. تو آپ کو آپ کے رب نے غیر ارادی طور پر یعنی کہ حق کے ساتھ گھر سے نکالا. اور جب یعنی کہ جب لڑائی کا وقت آ گیا تو مسلمانوں کی ایک جماعت ناخوش ہونے لگی، اور کیا کرنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ یجادلونک. اب آگے آتے ہیں یجادلونک. یجادلون مجادلہ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، مجادلہ یعنی کہ جھگڑنا. یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑنے لگے. فی الحق، حق کے معاملے میں. بعد ما تبین، بعد اس کے کہ واضح ہو چکی، یعنی کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کو اب تو جنگ پکی ہے، اب تو جنگ پکی ہے. کیونکہ ہجرت سے پہلے مسلمان یہ چاہ رہے تھے، کسی کے بھائی کو قتل کر دیا تھا کافروں نے، کسی کو ایسی انتہائی اذیتیں تکلیفیں مسلمانوں نے سہی تھیں. تو اس وقت مسلمان کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دے دے، ہم اپنا بدلہ لے لیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ابھی تک اس بات کی اجازت نہیں دی گئی. جب ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کے موقع پر جب لڑائی موت سامنے تھی تو مسلمانوں کی ایک جماعت ناخوش ہونے لگی، کہ ناگواری محسوس کرنے لگی کہ بھی ہم لڑائی نہیں کریں گے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یجادلونک کہ فی الحق بعد ما تبینا، کہ وہ آپ سے جھگڑنے لگے حق کے معاملے میں بعد اس کے کلم کلہ ظاہر ہو چکی. کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون، گویا کہ کأنما کے معنی گویا کہ یساقون، وہ ہانکے جا رہے ہیں. جس طرح ایک ریوڑ ہوتا ہے، یساقون کے معنی ترجمہ یہی کرتے ہیں ہانکنا. کہ مثلا آپ نے کوئی چرانے والا چرواہ دیکھا ہوگا، وہ لاٹھی دیکھ کر مثلا بکروں کو بیلوں کو ہانکتا ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں گویا کہ وہ ہانکے جا رہے تھے موت کی طرف. دل نہیں کر رہا تھا ان کا، کیونکہ آسان نہیں ہے جنگ، دل نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ ہانکے جا رہے تھے موت کی طرف. درحال ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے واقعی سامنے موت ہے. تو برحال یہاں تک ترجمہ ہوا. آگے دیکھیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. پہلے اس آیت کا لفظی ترجمہ، اس کے بعد مفہومی ترجمہ. واو کے معنی ہیں اور اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں میرے پیارے طالب علم ساتھیوں، مکمل طور پر تشریح نصاب کے اندر شامل نہیں ہے، بلکہ ترجمہ سوال ترجمہ ہی کا پوچھا جائے گا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، واو کے معنی ہیں اور اذا کے معنی ہیں جس وقت، اذا کے معنی جب، جس وقت نہیں کہ اس وقت کو یاد کرو. اذا جب ماضی کی طرف نہیں کہ اس وقت کو یاد کرو. یعدکم اللہ، یعید یہ وعدہ سے ہے، یعنی کہ کم اللہ، اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا. احدا کہتے ہیں ایک کو، طائفتین کے معنی ہیں دو گروہ، دو جماعت. انہا لکم، بے شک، لکم تمہارا. وتودون ان غیر ذات شوکتی، وتودون واو کے معنی اور، تودون کے معنی تم چاہتے تھے، تم خواہش رکھتے تھے. ان بے شک، غیر ذات شوکتی، غیر ذات شوکتی کے معنی بغیر اصلی کے، بغیر قوت کے. لفظی معنی اس کے بغیر شان کے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کے پاس اگر
ہتھیار ہو وہ شان والے ہوتے ہیں۔ اس آیت سے تو مجھے یہی پتہ چل رہا ہے انا غیر ذاتی شوکتی کہ بے شک بغیر شان والے، بغیر ہتھیار کے، یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے بغیر ہتھیار کے، تکون لکم یعنی کہ وہ ہو جائے تمہارا، تکون لکم وہ ہو جائے تمہارا، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور اللہ کا ارادہ تھا کہ حق کو اپنی کلام سے ثابت کر کے دکھائے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ یقطع قطع کرنا، کاٹنا، دابر کے معنی ہے جڑ، دابر کے معنی جڑ، کافرین کافر کی جمع ہے یعنی کہ اور کاٹ ڈالے کافروں کی جڑ کو، یہ ہوا لفظی ترجمہ۔ اب مفہومی ترجمہ کیا ہے؟ مفہومی ترجمہ جو کتاب میں ہے، انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں میں کتاب لا کر آپ کے سامنے دکھاؤں گا کہ ترجمہ کتاب ہی سے یاد کرنا ہے، میرا ترجمہ آپ لوگوں کو یاد نہیں کرنا، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ اگر قرآن کی آیتوں میں غلطی ہو جائے تو میں پیشگی آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اس کا مفہومی ترجمہ ہے اور جس وقت یعدکم اللہ اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا دو گروہوں میں سے ایک ان تمہارا ہو جائے گا، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ اور تمہارا ارادہ، تمہاری خواہش یہ تھی کہ وہ گروہ جو بغیر ہتھیار کے ہے وہ تمہارا ہو جائے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور اللہ کا ارادہ تھا تاکہ اپنے کلام سے حق کو ثابت کر کے دکھائے اور کافروں کی جڑ کو کاٹ ڈالے۔ یہ ہوا آیات کا مفہومی ترجمہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آتے ہیں اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دو گروہوں میں سے مسلمانوں اللہ نے وعدہ کیا تھا تم لوگوں سے مسلمانوں کہ دو گروہ ہیں، دو جماعت ہیں، ان میں سے ایک تمہارا ہو جائے گا۔ اشارہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لیکن مسلمانوں کا ارادہ تھا وہ گروہ جو بغیر ہتھیار کے ہے ہم اس کو آسانی سے ہاتھ میں لے لیں، لیکن اللہ رب العزت کا ارادہ کچھ اور تھا کہ اپنے بات سے، اپنے کلام سے، اپنے اس کا مطلب اپنے کلام کا یہاں پر مطلب ہے اپنے حکم سے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس فیصلے سے اللہ رب العزت کا ارادہ تھا کہ تاکہ کافروں کی جڑ ہے وہ کاٹ ڈالے۔ یہ ہوا دوبارہ آسان مفہوم ترجمہ۔ اب مطلب کیا ہے دو گروہوں سے؟ دیکھیں غزوہ بدر آپ کے دل و دماغ میں بات ہو، مسلمان نکلے تھے قافلے کو لوٹنے کے لیے اور وہاں سے کافروں کو پتہ چلا، کافروں نے اپنی حفاظت کے لیے فوج بھیج دی۔ اب یہاں پر اس آیات میں دو گروہوں سے مراد ایک گروہ جو بغیر ہتھیار کے تھا وہ قافلہ تجارتی ہے، اس سے مراد تجارتی قافلہ جس کا سربراہ ابو سفیان تھا، ایک گروہ سے مراد یہ ہے۔ دوسرا گروہ ابو جہل کا تھا۔ مسلمانوں کا ارادہ تھا تجارتی قافلے کو لوٹنا جو بغیر ہتھیار کے تھا، تو اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ تم چاہتے تھے جو بغیر ہتھیار کے ہے تجارتی قافلہ تم اس کو آسانی سے اپنے ہاتھ میں لے لو، لیکن اللہ رب العزت کا ارادہ تھا کہ جنگ ہو جائے تاکہ حق کو حق کر کے دکھائے اور کافروں کی جڑ کو کاٹ ڈالے۔ یہ ہوا اس آیات کا مختصر مطلب۔ لیحق دوبارہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کافروں کی جڑ کو بھی کاٹ ڈالے، لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، اللہ رب العزت فرمانے تاکہ حق کو حق کر کے دکھائے، ویبطل الباطل اور باطل کو باطل کر کے دکھائے، ولو کرہ المجرمون اگرچہ مجرم جو کافر ہیں اگرچہ وہ دل ہی طور پر ناخوش ہوں، ناخوشگواری محسوس ہو، لیکن اللہ رب العزت یہ کر کے دکھائے گا۔ تو میرے پیارے طالب علم ساتھیوں، ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 1 سے لے کر ہم نے آیت نمبر 8 تک مکمل ترجمہ پڑھ لیا اس کا، اور ساتھ ساتھ مکمل طور پر یعنی کہ غزوہ بدر آپ کے سامنے مختصر اس کا بھی تعارف ہوا، سورہ انفال کا بھی مکمل طور پر تعارف ہوا، اور آئندہ انشاءاللہ میں آپ ایک تقریباً 350 روپے کی تقریباً ایک نوٹ بک آپ لوگ لے لیں۔ میں انشاءاللہ آئندہ جو لیکچر ہوگی اس میں آپ کو میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ فیئر کاپی کیسے کس طرح مکمل کرنی ہے۔ تو بہرحال آئندہ اس درس اول الف کے آیتیں ہم نے پڑھ لی ہیں تقریباً، اور ان کے کچھ سوالات بھی ہیں، وہ سوالات میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں، میں لکھواؤں گا بھی
میں یہ دیکھنا چاہوں گا تاکہ آپ تقریباً اپنے طور پر بھی اس کا مطالعہ کریں. 3 سوالات آ گئے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک. اب تک پہلا سوال یہ آ گیا کہ انفال سے کیا مراد ہے. آپ کے گھر میں اگر کوئی اچھی سی تفسیر ہے، آج کل موبائل ہے آپ کے پاس، اگر آپ نیٹ میں سرچ کریں کسی اچھی سی تفسیر کا آپ لکھ دیں تو انشاءاللہ آپ کو ملے گا، تو وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ انفال سے کیا مراد ہے. میں آپ کو سمجھا دوں گا، دوبارہ لکھواؤں گا بھی انفال سے کیا مراد ہے، لیکن آپ لوگ اس کو اسٹڈی کر کے مطالعہ کر کے آ جائیں تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے کے لیے. نمبر 2، سورہ انفال میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں، یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں. یعنی کہ سورہ انفال میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں، کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہ ہو گئی بات کہ آپ کو کہا تھا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے حیثیت کے مطابق وہ مال خرچ کرتے ہیں. اس کو بھی آپ کسی اچھی تفسیر سے پڑھ کر آ جائیں. نمبر 3، تیسرا سوال، دو گروہوں سے کیا مراد ہے، یعنی کہ 2 لشکروں سے کیا مراد ہے. بہرحال یہ ہو گیا خلاصہ کلام آج کے سبق کا. السلام علیکم.